سب سے پہلے تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ اس کے بعد جتنے بھی ہمارے مہمان گرامی ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمارے اس اسپیس میں حاضر ہوئے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک تحریک بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے، جس کا آج 41واں دن ہے کہ اسلام آباد میں سٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں سے اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دیں۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ، آپ سن سکتی ہیں؟ مجھے سن رہی ہیں آپ؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ ڈاکٹر صاحبہ، تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں بلوچ نسل کشی کے خلاف نکلنے والی اس تحریک کے بارے میں آگاہی دیں، اور سب سے جو ہے امپورٹنٹ میرا کویسچن ہوگا کہ اس تحریک کے تیسرے فیز کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ فیز کتنی اہمیت کے عامل ہوگا، اور باقی دوسرے اقوام بھی اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں اس تحریک میں۔ آواز آ رہی ہے میری بیبر؟ جی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر آپ کی۔ بلوچ نسل کشی کے خلاف یہ تحریک جو آج 41ویں دن میں جاری ہے، اس کے تیسرے فیز کی اہمیت اس تحریک کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے عامل ہے، کیونکہ تیسرے فیز میں ہم اپنے احتجاجی دھرنے کو ایک تحریک کی صورت میں جو بلوچستان سے شروع ہوئی تھی اس کو پورے پاکستان میں پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ایک عرصے سے جسٹیفیکیشن دی گئی ہے، جسٹیفائی کیا گیا ہے انفورس ڈس اپیرنس کو اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو، اور بلوچ، پشتون اور سندھی نسل کشی کو جسٹیفائی کیا گیا ہے۔ میرے خیال سے اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جہاں ایک طرف پشتون مسنگ پرسنس فیملیز ہیں، سندھی مسنگ پرسنس فیملیز ہیں، بلوچ مسنگ پرسنس فیملیز ہیں، شیعہ مسنگ پرسنس فیملیز ہیں، تو وہ سب مل کر اس تحریک کے ساتھ سالیڈیرٹی کرے اور اس تحریک کو آگے لے کر جائیں، کیونکہ یہ ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں اگر 100 خاندانیں بیٹھی ہیں تو ہزاروں خاندانیں وہ ہے جو اپنے گھروں میں ہے، جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مسلسل طور پر اس جبر کا شکار ہے، یا پوری جو ہماری کمیونٹی ہے جو اگر جبری گمشدہ نہیں بھی ہوئے تو انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جبر ان کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ان کے بھی بھائی یا ان کے گھر والوں کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس فیز میں کیونکہ آج 11ویں دن میں ہماری موومنٹ کا ہمیں پورے پاکستان سے جو سیاسی تحریک نیگیٹو امیج دی گئی ہے، جس کے تحت اقتدار کی سیاست کی گئی ہے، حکومت کی سیاست تو کی گئی ہے، لیکن عوام کے جو جینون مسائل ہے اس پر کبھی سیاست نہیں کی گئی ہے۔ آج 12ویں دن میں جب ہم پہلا دن تھا تو جس طرح ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا، خاص کر مجھے یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ہماری تحریکیں اس سے بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں اسی دسمبر میں، اس سے پہلے 20 دن تک یہاں پہ دھرنا جا رہا تھا۔ بلوچ جو لاپتہ افراد کے لواحقین تھے وہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی کسی جرنلسٹ نے یہاں پر آ کر ان سے انٹرویو نہیں لیا، اور عام عوام بھی شاید اس سے اجاگر نہیں تھی، کیونکہ ساری میڈیا کنٹرول میڈیا تھی۔ تو جس دن ہم آئے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد سے اس 12ویں دن میں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، اس دھرنے میں شرکت کر رہے ہیں، ہاؤس وائفس ہوں یا عام بندے ہوں۔ یہ بہت اہمیت کے عامل ہے کہ وہ بیانیہ یا جب ریاستی جو سپاہی ہے وہ بلوچستان کے گھر گھر میں جبر کے لے جاتے ہیں اور بلوچستان کا ایک بھی گھر محفوظ نہیں ہے۔ آپ کی آواز سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے۔ آج بھی بالاج کی ہماری کیمپ میں آج بھی صبح بالاج کی بہن کی چیخوں سے ہوتی ہے، وہ آج بھی رو رہی ہے، وہ آج بھی کرب میں مبتلا ہے۔ یقین کرے یہ درد اور یہ تکلیف ہماری سوچ سے بھی، کسی کی بھی سوچ سے بالکل پرے ہے۔ جب وہ روتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو 100 خاندانے ہیں وہ بھی روتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی وہی اسی تکلیف کا اندازہ ہے کہ ان کے پیارے بھی انہی ٹارچر سیلز میں، اور کل کو ان کو بھی لاشوں کے ساتھ یہاں آ کر احتجاج کرنا پڑے گا۔
تو اس تکلیف کو بھولنے نہ دے. یہ تکلیف ایک اجتماعی تکلیف ہے جہاں اگر بے گناہ شخص کو مارا جا سکتا ہے، اس بے گناہ شخص کی قتل کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. آج تک اس کے قتل کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. بلوچستان سمیت پاکستان میں جتنے مظلوم طبقے ان کو چاہیے کہ عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے پا رہی ہیں. عدالتوں نے انصاف دیتا تو وہ عدالتیں جن کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا، جن کو اپنے اداروں کو بند کرنا چاہیے تھا، جن کو ڈیتھ اسپاٹس کو ختم کرنا چاہیے تھا، وہی ادارے پرامن مظاہرین پر کیسز کر رہے ہیں. وہی ادارے جو پرامن مظاہرین ہیں ان کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. تو یہ وہ حقیقت ہے. یہ ہے ہمارا جمہوری ریاست. اور ریاست یہ لوگ بولتے ہیں کہ جمہوری ہے جہاں انصاف مہیا ہوتی ہے. اس 40 دنوں کی تحریک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. جس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، جس کو جو سچ ہے، جس کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے. تیسرا فیز آسان نہیں ہو سکتا ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا. تیسرے فیز میں احتجاجی مظاہرے کرنے میں اور بھی بہت سے لوگوں کو یہ لوگ FIR درج کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں رکنا نہیں ہے. اور میں آپ سب گزارش کرتی ہوں کہ ایک منظم طور پر جو تحریک بلوچستان کے کیچ سے سٹارٹ ہوئی تھی، وہ تحریک آج میرے خیال سے پاکستان میں جتنے مظلوم، آپ سب کی حمایت کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی عملی طور پر آپ سب لوگ کے ساتھ کی ضرورت ہے. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سے کچھ اور سوالات بھی پوچھنے ہیں، لیکن اس وقت میں سمیدین بلوچ بھی جوائن کر چکی ہے. میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سمیدین بلوچ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سنگت، آواز آ رہی ہے منتوار. جی، سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے اسپیکرز ہیں ان سب سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ ہوں گے. مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہم گھنٹوں بول سکتے ہیں، لیکن وقت بھی محدود ہے. تو سمیدین بلوچ، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ روز اول سے اس لانگ مارچ اور اس تحریک کا حصہ ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ مسنگ پرسنز کی رجسٹریشنز بھی کر رہے ہیں. تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ اب تک جبری گمشدہ لوگوں کی جو فہرست ایک آپ لوگوں کے ساتھ بنی ہے یا رجسٹر ہوئے ہیں، تو ان کی تعداد کیا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال کہ اسلام آباد میں اس وقت کتنے فیملیز جو ہیں آپ لوگوں کے کیمپ میں موجود ہیں؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہوگا کہ پاکستان میں باقی اقوام کی جبری گمشدگی اور یہ تکلیف کس طرح مشترکہ ہے؟ اس تحریک نے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو کسی حل کی طرف لے جانے میں مدد کی ہے آپ کے خیال میں؟ جی سمیدین. جی شکریہ بیبر. دیکھیں، ہمارا جو بلوچستان میں اس وقت میں جس چیز کو سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم جو ایک ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مسنگ پرسنس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہوں. آج تک مسنگ پرسنس جیسا ایک انسانی عمل، ایک جو ہے غیر قانونی عمل کے خلاف ریاست نے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں کہ ہم آج تک اس چیز کو بتانے سے قاصر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے لوگ بلوچستان میں مسنگ ہیں. حالانکہ یہ بات جانتے ہوئے کہ بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ غائب ہیں. کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پر لوگ غائب نہیں ہیں. لیکن چونکہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے بلوچستان چونکہ خود ایک جو ہے کنفلکٹ ایریا ہے، وہاں پر بہت سارے اور بھی وجوہات، فیملیز کو تھریٹ کرنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور بار بار جو ہے وہ فیملیز جو سڑکوں پر آتی ہیں، ان کی جو ان کو بار بار جو مایوسی دی جاتی ہے، اس چیز کی بنا پر بہت سے ایسے فیملیز ہیں جو اپنے کیسز نہیں دینا چاہتے ہیں. تو ہمارا جو ہے، میرا پرسنلی بطور جنرل سیکریٹری اپنی تنظیم کے، میرا یہ اولین کام، میں نے اس کو اولین ترجیح سمجھی ہے کہ ہم جو ہے اگر مسنگ پرسنس کا کلیم کرتے ہیں، ہم اس ہیومن رائٹس
رائٹس وائلیشن کی کلیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف طریقوں سے ہم عرصے سے مسنگ پرسنس کے کیسز کو رجسٹر کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، لیکن چونکہ جو تربت میں دھرنا وہاں پہ جاری تھا اور میں وہاں پہ جا رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر مسنگ پرسنس کے فیملیز سے ملیں گے اور ان کے کنسنٹ کے تھرو وہ تمام ڈیٹیلز جو آپ فون پر نہیں لے سکتے، وہ فیملی کنسنٹ جو آپ فون پر نہیں لے سکتے، تو یہاں پر آپ فیملیز کو سامنے سے آپ ان کے لے سکتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے جب ہم لوگ موجود تھے، وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے مسنگ پرسنس کے کیسز کو جمع کیا، دور دور سے دور کے علاقوں سے لوگ آ رہے تھے اپنے مسنگ پرسن کے کیسز کو جمع کرنے کے لیے۔ پھر جب ہمارا فیصلہ ہوا لانگ مارچ کی طرف، تو لانگ مارچ کی طرف بھی ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہمیں کیسز رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس دفعہ ہم جائیں گے تو ہم ود فیکٹس اینڈ فگرز جائیں گے کہ ہمارے پاس یہ نمبر ہے۔ یہ بالکل بات ہے کہ ہم پورے بلوچستان میں نہیں گئے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے پاس جتنے سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے وہ نمبرز، ان کو بھی جو ہے ہم ود فیکٹس اینڈ فگرز ہم اس کو کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے اور ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے اس پورے مارچ میں اور دھرنے میں میں نے رجسٹریشن کا عمل کو جاری رکھا، اور اس کے بعد پھر جب ہمارا مارچ اسلام آباد پہنچا اور یہاں پہ فیملیز کی طرف سے جو ایک امید میں نے دیکھی ہے کہ اتنے سالوں سے ہم متواتر جدوجہد کرتے رہے ہیں، خاص طور پر میں نے خود جتنی زیادہ آج تک میری کاوشیں رہی ہیں کہ فیملیز کو اس حوالے سے کنونس کرنا کہ آپ آئیں، اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے پیاروں کی بازیابی کی جنگ لڑیں، لیکن وہ جو ایک مایوسی، ایک خوف اور ڈر تھا، وہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد یہاں پر جو مسنگ پرسنس کے فیملیز ہمارے ساتھ شامل تھے ان کو دیکھنے کے بعد وہ ڈر، وہ خوف ختم ہوتا گیا۔ وہ ایسے فیملیز ابھی ہمارے پاس آئے ہیں کہ آج تک ان کے کیسز رجسٹر نہیں ہوئے ہیں۔ ایسے فیملیز ہیں کہ ان کے گھر سے 6 7 لوگ غائب کیے گئے ہیں، لیکن آج تک ان کے کیسز کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چلا۔ ڈیرہ بگٹی سے، کولو سے، ہرنائی سے، اس جو ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آج بھی جو ہے ایسے علاقوں سے مسنگ پرسنس کے نئے فیملیز آئے ہیں، کل آئے ہیں، کہ اس کا ہم نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا کہ یہ فیملیز اپنے گھروں سے نکل کر اسلام آباد تک آئیں گی اور اپنے پیاروں کی بازیابی کی جنگ لڑیں گے۔ تو میں یہ میرے لیے ایک بہت ایک بڑی بات ہے کہ کم از کم ہم اتنے سالوں سے اس حوالے سے جدوجہد کر رہے تھے کہ فیملیز کے وہ جو ایک ڈر اور خوف ان کے دل میں ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کی بات ہے کہ پاکستان میں باقی اقوام کے جبری گمشدگی اور یہ تکلیف کس طرح سے مشترک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جبری گمشدگی کا جو عمل ہے اس کی درد مشترک ہے اور ایک ہی جتنا ہے۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کسی کی درد جو ہے زیادہ ہے اور کسی کا کم ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ غائب ہوتے ہیں ان سب کے فیملی ممبرز ہیں، ان سب کے ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں، یہ سب لوگ، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کی جو ہے بیوی بچے جس اذیت سے، جس تکلیف سے، جس جو ہے ذہنی کرب سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں، اس کا اندازہ مجھے خود بحیثیت ایک لاپتہ افراد کی بیٹی کا مجھے اندازہ ہے۔ اور یہ جو ہے کسی بھی کونے میں، کسی بھی قوم کے، کسی بھی علاقے کے کا کوئی بھی بندہ ہو، اس کے گھر میں اگر جبری گمشدگی کا یہ عمل ہوتا ہے تو ان سب کا، ہم بلوچستان میں رہنے والے تمام افراد کی درد سے مشترک ہے اور بالکل ایک جیسا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا بھی نہیں کہہ سکتی اس پہ کہ ہمارا ان کی درد یا ہماری درد ان سے مختلف ہے۔ جبری گمشدگی کی جو انسرٹینٹی ہے اس پر ہم نے بارہا کہا ہے کہ آپ ہمیں لاشیں دے دیں لیکن جبری گمشدگیاں نہ دیں، کیونکہ اس کی اذیت، اس کی تکلیف صرف 2 4 لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ گھر کے تمام افراد کو ذہنی مفلوج بنا دیتی ہے۔ گھر کے تمام افراد اس سے جو ہے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، پورا ایک فیملی، پورا ایک گھر اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو تحریک ہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے یا بلوچ جینوسائیڈ کے خلاف یہ جو تحریک نکلی ہے، اس پر جو چیز میں نے نوٹ کیا ہے، جو چیز میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ، وہ جو ہے بلوچوں کے
علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سوات سے، گلگت سے یہاں پہ مسنگ پرسنس کے فیملیز آئے ہیں، کشمیر سے ایون آئے ہیں، سندھ سے، KPK سے، بلوچستان سے آلریڈی ہمارے پاس تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ہماری اس پوری تحریک کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہماری آواز کو بلوچستان سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، آج ہماری آواز اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے. اور وہ قومیں جو شاید کل ہماری اس تحریک کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں تھا، آج وہی لوگ، وہی قومیں، وہی علاقے کے لوگ آ کر ہمارے اس احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں، باقاعدہ ہمارے اس احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاست یا جتنے طاقتور ادارے ہیں وہ شاید مسنگ پرسنس کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، لیکن اس جو ہے ہماری اس تحریک نے جو ایک چین بنایا ہے، جتنے بھی مظلوم اقوام ہیں، جتنے بھی لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ چین اس نے بڑی مضبوطی دی ہے. یہ چین ایک دن ہمیں اس پوائنٹ پہ، اس نہج پہ لے جائے گی جہاں پر ہم اپنے حقوق لے سکتے ہیں، یا ہم اس حد تک اپنی بات کو منوا سکتے ہیں کہ آج ہم اکیلے شاید نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہماری تحریک اگر اسی طرح کامیاب رہی تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنی بات کو آخری حد تک منوا سکتے ہیں، اور ہم اس مسئلے کو بالکل، میں خود اس حد تک پر امید ہوں کہ اگر ہماری اس تحریک کو اتنی ہی کامیابی ملی تو ہم اب اس مسئلے کو ضرور کسی نہ کسی حل کی جانب لے کے جائیں گے. بہت شکریہ. سائرہ کی آواز نہیں آ رہی، شاید نیٹ پرابلم ہوگا. شاہ صاحب، صبغت اللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا نیکسٹ کویسچن جو ہے شاہ صاحب سے ہوگا. شاہ صاحب، آپ وہیں پہ موجود ہیں، کیمپ میں موجود ہیں، اسلام آباد میں ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے بلوچستان میں ہونے والی جو انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آپ مزاحمت کرتے آ رہے ہیں، اور اس تحریک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحریک باقی تحریکوں سے کیسے مختلف ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، لانگ مارچ بھی دیکھنے کو ملے ہیں، بہت سے کیمپینز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. تو آپ اگر چیدہ الفاظ میں ہمیں بتا سکیں کہ یہ تحریک باقی تحریکوں سے کیسے مختلف ہے. جی شاہ صاحب. جی مینوار، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے شاہ صاحب آپ کی. بہت مہربانی. اس پہ ایک تو میں یہ بات کروں کہ گزشتہ جو تحریکیں میں نے دیکھی ہیں، خاص کر اپنی آنکھوں سے جو میرے سامنے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، 2006 کے بعد جو بلوچستان میں ایک مطلب آگ میں کہتا ہوں وہ بڑک اٹھی تھی. 2006 کے بعد 2007 میں تربت مین چوک پہ ہی ہمارے ایک جلسے پہ اٹیک ہوا تھا آرمی کی طرف سے. تو وہ ایسا دور پھر آیا کہ اس کے بعد تقریباً جلسوں میں مارنے داڑنے کا یہ سلسلہ ہی شروع ہوا کہ مار داڑ شروع ہوئی. وہ میں پیچھے اس کے نہیں جاؤں گا، ایک لمبی سٹوری ہے. خاص کر جو یہ تحریک اس وقت اٹھی ہے، اس تحریک کو میں ایسے ان سے تھوڑا سا یہ الگ دیکھوں گا کہ خاص کر جو بالاچ کی تحریک اٹھی، ایک تو ایک اس کے واقعہ پہلے بھی ہوا تھا نا، شہید غلام محمد، شیر محمد اور لالا منیر کو مارا گیا تھا، وہ بھی ضمانت پہ ہی رہا تھے، ضمانت پہ تھے، اور انہیں عدالت سے وہ اس وقت اپنے وکیل کے آفس سے انہیں گرفتار کیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا تھا. بالاچ کا بھی واقعہ کچھ اس ٹائپ کا تھا. انہیں CTD والوں نے باقاعدہ کورٹ میں پیش کیا تھا، اور اگلے دن اسے 22 تاریخ کو نومبر کی انہیں شہید کیا تھا. 23 تاریخ کو بالاچ کی میت ہمارے ساتھی جب چوک پہ لے آئے تھے، اس کے فوراً ہی بعد جب دوسروں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ وہ جو 3 ساتھی ہیں جو شہید ہیں، ان کے لیے بھی پھر میں اور 1-2 اور ساتھی ہم لوگ ہاسپٹل گئے، لیکن وہاں حالات کچھ خراب ہوئے اور ادارے والے بھی آ گئے اور انہوں نے وہ میت ہمیں نہیں دیے تھے. پھر اس کے بعد تقریباً ہم لوگ 23 تاریخ کے بعد بیٹھے رہے چوک پر. پھر بالاچ کا جنازہ ہوا اور 6 تاریخ کو ہم لوگ تربت سے روانہ ہوئے تھے. اس سے پہلے ایک جنازے کا قصہ ہی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیسے باقی تحریکوں سے مختلف ہے. اس تحریک نے تقریباً بہت سی چیزوں کو میں کہوں گا کہ پس دیوار کر دیا. جو مطلب بلوچ کے درمیان ایک دیوار کڑی تھی،
خاص کر ہمارے علاقوں میں ایک ہی فیملیز کے ہم سارے لوگ ہیں، ہمیں مسلکوں اور مذہبوں کے حوالے سے بھی تقسیم کیا گیا تھا، ذیوں کے حوالے سے تقسیم کیا گیا تھا۔ بالاچ کا جو جنازہ تھا وہ انوکھا جنازہ اس حوالے سے تھا کہ شاید ہماری تاریخ میں یہ کوئی ایسا جنازہ تھا کہ جس میں سب صرف کڑے تھے وہ بلوچ تھے، بلوچ کے نام پہ سارے کڑے ہو گئے، اور وہاں باقی کسی چیز کو انہوں نے ہر چیز مطلب پیچھے چھوڑ دیا کہ اس دوران کیا ہوگا، کیا مسائل ہوں گے۔ بہت سی اس طرح کے فون آئے تھے کہ جی یہ دکھتی رگے اسے ہاتھ نہ لگائیں، لیکن ہوا بہرحال وہ جنازہ ہوا، یہ الگ ہی نوعیت کا تھا، اور اس نے بہت سے ذہنوں کو بھی کلیئر کر دیا کہ جو ہمیں مار کے پھینک رہا ہے وہ فرق درک نہیں کرتا ہے، تو ہمیں کیسے وہ فرق درک کا کہتے ہیں۔ پھر 6 تاریخ کے بعد روانگی ہوئی تربت، 20 کو اسلام آباد آئے، اور 20-21 کی رات یہاں جو ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ یہاں کیا ہوا ہمارے خواتین اور بچوں کے ساتھ۔ یہی جو بات میں نے آپ کو کہی، خصوصاً 2-3 چیزیں، ایک مذہب کے حوالے سے ہمیں جو تفریق ہمارے درمیان بلوچ کے خصوصاً ڈالا گیا تھا کہ فلاں مسلک کا ہے، فلاں مسلک کا ہے، یہاں ہم نے سب سے بڑی کوشش یہ کی کہ کم از کم یہ جو اتنا بڑا فرق ہمارے درمیان موجود ہے گھروں کے اندر، بھائی تقسیم، بہنیں تقسیم، بھائی بہن کی تقسیم، یہ تقسیم تقریباً اس تحریک نے کاؤنٹر کر دیا ہے کافی طرح۔ ہماری دعا بھی یہی ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ کوشش یہی ہو کہ یہ تحریک اسی طرح آگے بڑھے اور مسلک کا یہ قصہ درمیان میں آئے، بلوچ خالصتاً بلوچ رہے، مارنے والا فرق نہیں کرتا ہے تو ہم کیسے فرق کریں۔ دوسری بات یہ بھی میں نے دیکھا کہ لفظ بلوچ اتنا آگے آیا ہے، بخدا دلی طور پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسلام آباد آیا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ آیا ہوں، لیکن جب یہاں میں کونسل کے بھی ساتھیوں سے ملا ہوں، دیگر ساتھیوں سے ملا ہوں، تو اکثر میں کہتا تھا آپ کا نام، تو وہ کہتا تھا میرا نام فلاں ہے یا فلاں قبیلے سے ہوں، مری ہوں، بکتی ہوں، مینگل ہوں۔ لیکن اس دفعہ میں یہاں جس سے بھی ملتا ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں کوہلو سے آیا ہوں، میرا نام فلاں بلوچ ہے، ڈیرہ بگٹی سے آیا ہوں، میرا نام فلاں بلوچ ہے۔ نام کے ساتھ بلوچ ایسے فخریہ لگاتے ہیں کہ اب جیسے وہ جو بلوچ کا لفظ جیسے ہم چاہتے تھے کہ وہ یہ زئی اور یہ نکل پنجگور میں ایک پروگرام کے دوران کہا تھا کہ یہ زیوں کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، قبائلی جو ہمارا یہ ٹپا ہم نے آگے لگایا اسے ختم کر کے ہم بلوچ نہیں بنیں گے۔ کہ سب اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو چیز ہے، اس تحریک نے ایک خوف ختم کر دیا ہے، خصوصاً 2006-07 کے بعد جو ہمارے دلوں میں خوف ڈالا گیا۔ لوگوں کو اٹھاتے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں سکتے ہیں گھروں کے لوگ کہ ہمارے بچے کو اٹھایا گیا ہے، کون لے گیا ہے، نام نہ لیں۔ لیکن الحمدللہ یہاں ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، لیکن آتے ہیں یہاں کیمرے کے سامنے اپنی فریاد بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، باقیوں سے الگ ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں دیکھنے میں آئی ہے کہ پوری دنیا میں جو اس وقت بلوچ ہے ان کا ایک دوسرے سے رابطہ، ہم سے مسلسل رابطے، ان کی دلچسپیاں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو ہم بتائیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم آپ سے دور ہیں، بس شرمندہ ہیں، آپ کے پاس نہیں پہنچ سکے، لیکن کوئی بھی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ مطلب دل سب کے ایک طرح سے جڑ گئے۔ ایک اور چیز میں اس پہ یہ بھی ایڈ کروں کہ اسلام آباد جب ہم آئے یہاں پہ خصوصاً کبھی کبھار صحافی آتے تھے، مجھ سے پوچھتے تھے، ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ بلوچستان میں کتنی تعداد میں لوگ غائب ہیں۔ یہاں اکثر انہیں ہم یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمارے لاپتہ افراد کی تعداد 50-52 ہزار سے اوپر ہے، تو وہ چونک جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں۔ ایون ایک اچھے سے صحافی کل پرسوں میرے پاس آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں سمجھتا تھا کہ یہ تعداد 100-200-400 میں ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ 100-200-400 تو توتک کی لاشیں یا نشتر کا واقعہ جو ہوا تھا، یہاں تو اجتماعی قبروں سے 300-400 لاشیں نکلی ہیں، مگر ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کا ان کو یہاں علم ہی نہیں تھا، ہمارے آنے کے بعد ان کو یہاں پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ یہاں ایک اور کوشش ہم نے کی کہ بار بار ہمیں یہ دبا لگایا جاتا تھا
کہ جی بلوچ ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے، آتے نہیں ہیں، صرف بیٹھ کے گراؤنڈ پہ نعرے لگاتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ یہاں ان فیملیز کو لے کے ہم آئے، ایک طرح سے ان کو بتانا تھا کہ آپ کہتے ہیں نہیں آتے ہیں، لیکن آ گئے بلوچ، آ گئے اسلام آباد میں، آپ کے کورٹ کے سامنے بھی یہ فریاد کر رہے ہیں، آپ کے پریس کلب میں بیٹھ کے یہ فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں یہاں پہ۔ لیکن ایک طرح سے اسلام آباد کو انہوں نے درد کا مداوع سمجھا ہے تو یہاں آئے ہیں نا۔ لیکن یہاں ان کو جو جواب ملا وہ تو خیر آپ سب کے سامنے ہے، لیکن ان کو بتانا یہ تھا کہ بلوچ ڈائلاگ کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جس طرح ہماری گزشتہ پریس کانفرنس ہوئی، میری بچیوں نے جو پریس کانفرنس کے دوران ہی بتایا کہ 7 دن کا الٹیمیٹم ہے، ڈائلاگ کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو الگ بات ہے کہ حکومت کی طرف سے بار بار ہم سے مذاق ہوتا رہا، کبھی وزیر اعظم کا بیان آتا ہے، کبھی وہ ایک کوئی وزیر ہیں بلوچستان کے، نام تو خیر علم نہیں ہے، ان کے بھی طرح طرح کے اس طرح کے بیانات آتے ہیں جیسے ہمیں چھیڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ ہم ڈائلاگ کے لیے راضی ہیں، آئے ہیں۔ آپ کتنے سنسیئر ہیں اس معاملے پہ؟ آپ آیا اس معاملے میں کوئی لوگ ہیں آپ کے ایسے کہ جو آ کے یہاں ڈسکس کر سکیں، ہم سے بات کر سکیں؟ لیکن جواب ان کا جو ہمیں نظر آیا وہ مایوسی ہی ہے کہ ان کی طرف سے اب تک کوئی ایسا بندہ یہاں آیا نہیں ہے جو ڈائلاگ کے لیول کا ہو، جو یہاں پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کر سکے۔ ہم نے تو انہیں کلیئر بتا دیا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ڈائلاگ کے لیے، آئے کوئی ہم سے بات کرے۔ یہاں یہ بچے بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں تصویریں ہیں، یہ کچھ اور نہیں چاہتے، یہ تصویریں ان کے ہاتھوں میں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں دہشت گرد، دہشت گرد تصویریں ان کے ہاتھ میں ہیں، تصویروں کے علاوہ کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں یہ کہاں سے آپ کو دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ کتنے ثابت قدم ہیں۔ اسلام آباد کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، ان پہ آنسو گیس چیلنج، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں پہ یہ اس قسم کا تشدد۔ لیکن اس کے پیچھے جانے والے نہیں ہیں یا آگے بڑھنے والے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ عموماً گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں۔ جس دن ہماری خواتین کو یہ تشدد کر کے بسوں میں بٹھا رہے تھے کہ جی آپ کو کوئٹہ بھیج دیں گے، یہ کہہ رہے تھے نہیں ہمیں جیلوں میں بند کر دیں لیکن کوئٹہ نہ بھیجیں، ہم احتجاج کرنے آئے ہیں، ہمیں بے شک جیلوں میں بند کر دیں۔ کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ عموماً جیلوں کے نام سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس چیز سے حیران رہ گئے کہ یہ بچے جیل جانے کے لیے، خواتین بچے سب راضی ہیں کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ باقی یہ چیز یہاں کے میرے اپنے ذہن میں 2-3 چیزیں آئی، اور جو مجھے یہاں پتہ چلا کہ میرا گیس یہاں مری اور مانسہرہ تک پہنچتا ہے، لیکن کوہلو کے لوگ گیس سے بالکل اب لکڑیاں جلاتے ہیں۔ یہ یہاں کے لوگوں کو ہم بتاتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا ہے، کہتے کیسے وہاں سے پائپ لائن مری اور کوہلو آتا ہے لیکن وہاں اس مری اور مانسہرہ تک آتا ہے لیکن آپ کے اپنے پاس گیس نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں مطلب یہاں کے لوگوں کو بھی اب یہ پتہ چل گیا، پاکستان کے دیگر علاقوں کے لوگوں کو، کہ جی وہاں کس حال میں ہے لوگ، کس طرح پریشانی، کس تنگ دستی، کس تکلیفی میں ہے، کہ یہاں جب وہ احتجاج کے لیے آتے ہیں تو ان کو کھانے پینے کی اشیاء بھی ان کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہماری آواز جہاں تک ہمیں پہنچانی تھی وہ پہنچا دی، اور الحمدللہ یہ جو تحریک اٹھی ہے یہ بہت سی پیچھے تحریکوں کو تھوڑا سا آگے میرے خیال میں ان سے یہ الگ لیول کا، الگ نوعیت کا ہے کہ اس نے بلوچ کو جوڑ دیا، اور کافی طریقوں سے جو مختلف ہماری پہلے جو پریشانیاں تھی کہ ہم تقسیم تھے وہ تقسیم کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ منوار